یہ کہانی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب خاموش سفید برفباری میں ایک ایسی چیخ اٹھی جو نہ کسی کے کانوں تک پہنچی نہ کسی نے اسے محسوس کیا، مگر وہ لمحہ خود فضا میں جم گیا، ٹھنڈ کی اس کاٹتی ہوئی ہوا میں ایک بزرگ کی بے بسی اور دور کہیں ایک جوان لڑکی کی دھڑکنیں تیز کرتی ہوئی بے چینی، جیسے اس کے دل نے بغیر دیکھے ہی کسی گرتی ہوئی زندگی کی پکار سن لی ہو۔ پہاڑی راستے برف سے ڈھکے ہوئے تھے، سانس لیتے ہوئے بھی دھواں نکلتا تھا، لیکن اس سناٹے میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ بوڑھے قدموں کی وہ لکیر تھی جو کہیں آگے جا کر اچانک ختم ہو گئی تھی۔ وہیں برف میں ایک نحیف جسم سکڑا پڑا تھا، جیسے سردی کی سفیدی نے اسے قید کر لیا ہو۔ جوان لڑکی اریبہ اپنے اسکول سے واپس آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں بستہ تھا، کوٹ کی جیب میں انگلیاں سمیٹی ہوئی تھیں اور راستے کی سخت ٹھنڈ سے لڑتی ہوئی وہ بار بار اپنے سانس کو لپیٹے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر گرے ہوئے بابا جان پر پڑی اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس کے دل نے ایک ایسی زور کی ٹھنڈ محسوس کی جو موسم کی نہیں بلکہ درد کی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، گھٹنوں کے بل برف میں بیٹھی اور اس نے دیکھا کہ بزرگ آدمی کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، سانس مدھم تھی اور سردی جیسے ان کی ہڈیوں میں پیوست ہو چکی تھی۔ ان کا عصا ایک طرف گرا ہوا تھا، برف کے ذرات اس کے اوپر جم کر اسے بھی بے جان کر چکے تھے۔ اریبہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کے اندر عجیب سی ہمت جاگ رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ یہ سب کیسے کرے گی، مگر اس نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر بوڑھے شخص کو اپنے کاندھے پر سہارا دیا، جیسے وہ بوجھ نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری اٹھا رہی ہو۔ راستہ زیادہ دور نہ تھا، مگر برف نے ہر قدم کو ایک آزمائش بنا رکھا تھا۔ اریبہ کا کوٹ بھیگ چکا تھا، اس کی سانس بے ترتیب ہو رہی تھی اور بابا جان کا وزن وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، جیسے ہر گزرتا لمحہ اسے مزید تھکا رہا ہو۔ لیکن اس کے سامنے صرف ایک چیز تھی، یہ شخص یہاں برف میں اکیلا مر نہیں سکتا، اسے زندگی میں واپس لانا ضروری ہے۔ وہ قدم بے قدم آگے بڑھتی رہی، اس امید پر کہ شاید کوئی دروازہ کھلا مل جائے، کوئی آواز سن لے، کوئی مدد کے لیے نکل آئے، مگر راستہ سناٹا اوڑھے ہوئے تھا۔ صرف برف کے نیچے دبی ہوئی اریبہ کی ہمت تھی جو ہر لمحہ جدوجہد کر رہی تھی۔ جب وہ بالآخر محلے کے قریب پہنچی تو اس کے ہاتھ شل ہو چکے تھے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے بابا جان کو اپنے گھر کے اندر لایا، آگ جلا کر کمرہ گرم کیا، پانی گرم کیا اور کپڑے بدلنے میں مدد کی۔ وہ خود پوری طرح تھک چکی تھی، اس کے کپڑے ٹھنڈ سے چپک رہے تھے، لیکن بابا جان کی حالت نے اسے مزید مضبوط بنا دیا۔ اس نے ان کے ہاتھ دبا کر انہیں گرمی دی، پانی پلایا اور بار بار ان کی سانس چیک کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد بزرگ کے جسم میں ہلکی سی حرارت واپس آئی، جیسے زندگی دوبارہ ان کے اندر داخل ہونے کا راستہ تلاش کر رہی ہو۔ وقت گزرا، شام رات میں بدلتی گئی اور برف نے باہر دنیا کو مزید خاموش کر دیا۔ اریبہ کی ماں گھر واپس آئی تو وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر جیسے ہی اس نے ساری صورتحال جانی، اس کی آنکھوں میں فخر کی نمی جگمگانے لگی۔ اریبہ کا جسم تھکن سے چور تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی سکون کی روشنی تھی، جیسے اس نے کسی دعا کو قبولیت تک پہنچایا ہو۔ رات گزر گئی اور صبح جب بابا جان نے آنکھیں کھولیں، ان کی نگاہوں میں وہ شکر گزاری تھی جو الفاظ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ بابا جان نے بتایا کہ وہ لکڑی لینے گئے تھے، مگر واپسی میں رک کر سانس لیتے ہوئے ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ نیچے برف میں گر گئے۔ سردی نے انہیں بے بس کر دیا تھا، وہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ اٹھ سکیں، مگر انہیں کوئی یہ خبر نہ تھی کہ ان کی زندگی ایک نوجوان لڑکی کے کندھوں نے سنبھال لی ہے۔ اریبہ کے اس عمل نے پورے محلے کو بدل دیا۔ لوگ جو پہلے اپنے کام میں مصروف رہتے تھے اب ایک دوسرے کا حال پوچھنے لگے، راستوں پر نظر رکھنے لگے اور دلوں میں ایک نئی نرمی نے جگہ بنا لی۔ اربابا کے اس عمل نے ایک چھوٹے سے قصبے میں انسانیت کی ایک نئی لہر پیدا کی۔ لوگ اسے تعریف کی نظر سے دیکھتے، مگر وہ ہر بار مسکرا کر کہتی
कि उसने कुछ खास नहीं किया, मगर हकीकत ये थी कि उसने वो किया था जो बहुत से लोग सिर्फ सोच सकते हैं। किसी की जिंदगी बचाने का फैसला, अपने आराम को कुर्बान करके किसी की सांसों को दोबारा बहाल करना। कहानी अपने इख्तिताम के करीब पहुंचती है तो एक आखिरी मंजर दिल को छू लेने वाला बनता है। बाबा जान जो अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे, घर के बाहर बैठे सूरज की हल्की रोशनी में अरीबा को स्कूल जाते हुए देखते हैं। उनकी आंखों में वो दुआ छिपी होती है जो शायद कभी जबान पर ना सके, मगर जो सीधी आसमान तक पहुंचती है। उनके हाथ कांप रहे हैं, मगर दिल में ताकत है, और इस ताकत की वजह वो लड़की है जिसने जिंदगी की सख्त तरीन ठंड में भी इंसानियत की गरमाइश को मरने नहीं दिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने एक लम्हे के लिए भी खुद को इस बर्फबारी में महसूस किया हो, तो जरूर बताएं कि उसने आपको कैसा महसूस करवाया। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक छोटा सा पैगाम इस चैनल की मेहनत को मजीद मजबूत बना सकता है और शायद किसी और दिल को भी उम्मीद दे सके।